الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. علم سے یوں دماغ روشن ہے جیسے کوئی چراغ روشن ہے، روشنی کا سفیر ہے جگنو یا کسی کا سراغ روشن ہے. مسند صدارت پر جلوہ فروز صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق و محقر اساتذہ کرام اور جملہ سامعین، آج اس بزم سعید کے اندر میرا موضوع ہے علم کی اہمیت و ضرورت. محترم سامعین، پہلی وحی آتی ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اس کا مطلب ہمیں زندگی کا جو پہلا سبق ملا وہ ہے پڑھ، یعنی علم حاصل کر. ارشاد ربانی ہے: فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اندھی تقلید پر نہیں بلکہ علم اور سمجھ پر ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. محترم سامعین، آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کرتا جا رہا ہے. تعلیم کی طرف ہر ملک، ہر قوم کی توجہ ہو گئی ہے، کیونکہ تعلیم ہی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے. تعلیم ہی قوموں کو روشن کرتی ہے، ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے. تعلیم ہی قوموں کو پستیوں پر لے جاتی ہے. ارشاد ربانی ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. محترم سامعین، تعلیم ہی قوموں کو بلند مقام پر فائز کرتی ہے اور جہالت قوموں کو زوال کی طرف لے جاتی ہے. یاد کیجئے، اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب تک اہل اندلس نے تعلیم کو اپنا مقصد اصلی شمار کیا، خصوصاً کتاب و سنت کو، تب تک وہ یرفع بہذا الکتاب رہے. اور جب وہ تعلیم سے دوری، کتاب و سنت سے بے رخی اختیار کی، وہ یدعو بہ آخرین کا شکار ہو گئے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا: حیرت ہے کہ تو تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کو اپنی اہمیت کے پیش نظر اپنی امت پر اس کی اپنی امت پر اس کو فرض کرتے ہوئے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا: نون والقلم وما یسطرون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت معلما کہہ کر اس مجلس کو پسند کیا جو تعلیم و تعلم میں لگی ہوئی تھی. میرے بھائی اور دوستو، تو یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتا ہے. یہی تو پھر تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا. محترم علی وقار، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان الرازی البیرونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں سوار کر جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب IIT کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر کسان کا بیٹا بل گیٹس ہو یا پھر غربت و افلاس کا سامنا کرنے والی میڈم کیوری ہو، مصیبتوں سے لڑ کر جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں سوار کر جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب الیگزینڈر فلیمنگ ایڈورڈ بنتے ہیں تو اینٹی بایوٹک اور ویکسینیشن کی ایجاد کر کے لوگوں کی زندگیاں بچا کر جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب
تعلیم کے میدان کے سپاہی جب معیشت دا بنتے ہیں تو محمد یونس کی صورت میں افریقی باشندوں کی زندگیاں سوار کر جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب قلم کار اور فنکار بنتے ہیں تو سلطان القاسمی سے لے کر انور مقصود اور علامہ اقبال کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیونکہ اسی تعلیم کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، ایسی تعلیم کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار حرا سے لے کر کوہ طور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک، گھڑی کی سوئی سے لے کر ہوا میں اڑان تک، اور زمین و بحر سے لے کر خلا کے سفر تک، علم دانش کی صدا پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا طریقہ۔ محترم سامعین، اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔